بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا اسلامک میسیج۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپفلی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، جہاں پر بھی ہوں گے مزے سے ہوں گے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت خوش ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک پھر موٹیویشنل جو ہے وہ سٹوری ایک بھائی کی شیئر کرنے لگی ہوں، ایک مشاہدہ استغفار کا شیئر کرنے لگی ہوں۔ یہ سٹوری ان کی مجھے بالکل ایک مختلف سی لگی۔ آج کل آپ سمجھ لیں کہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ میرے ایسے بہت سے بہن بھائی جو اس فیز سے گزر رہے ہیں، وہ اس ویڈیو کو پلیز لاسٹ تک ضرور سنیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے لیے بہت زیادہ موٹیویشنل یہ سٹوری ہو، جو آپ کی زندگی بھی بالکل اسی طرح بدل جائے جس طرح اس بھائی نے اپنے استغفار کر کے اپنی زندگی کو بالکل چینج کر لیا۔ یہ کہتے ہیں کہ میری شادی ہوئی تھی آج سے 3 ساڑھے 3 سال پہلے، اور میری والدہ کی خالص پسند سے تھی، میرے پیرنٹس کی پسند سے تھی، اور ہم دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے۔ لیکن کہتے ہیں کہ میری والدہ نے میری بیوی کو بہت ٹف ٹائم دیا۔ میری بیوی بہت ہی سمجھی سلجھی ہوئی تھی اور بہت ہی پولائٹ سا اس کا مزاج تھا۔ وہ بالکل بھی غصہ نہیں کرتی تھی، اور کسی بھی بات کو وہ لے کے ہائپر نہیں ہوتی تھی، یا کسی بھی بات کو لے کے وہ کوئی ایسی غلط حرکت نہیں کرتی تھی کہ جو میرے لیے یا میری گھر والوں کے لیے پرابلم کا باعث بنے۔ لیکن میری والدہ نے اور میرے والد صاحب نے اس کو بہت ٹف ٹائم دیا۔ تھوڑے عرصہ تو وہ اس کے ساتھ بالکل ٹھیک رہے، حالانکہ میری خالصتاً میری والدہ کی پسند تھی، لیکن میری ماں جو ہے تھوڑے سے سخت مزاج کی ہیں۔ تو وہ چونکہ وہ اس قسم کی لیڈی تھیں، اس قسم کی جو ان کی وائف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی تھیں کہ وہ بالکل بھی بدتمیزی نہیں کرتی تھیں، یا وہ بالکل زبان درازی نہیں کرتی تھیں، پلٹ کے جواب نہیں دیتی تھیں، بلکہ جو میری ماں کہتی تھی وہ اس پہ وہ سر جھکا دیتی تھی، اور کبھی بھی اس نے مجھ سے شکایت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ حالانکہ میری امی نے ان کو بہت زیادہ تنگ کیا، میرے فادر بھی بہت زیادہ تنگ کرتے تھے۔ یہ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اسی طرح لائف گزر رہی تھی۔ وہ بیچاری اگر مجھ سے کبھی شکایت بھی کرنے کی کوشش کرتی، کبھی تنگ بھی پڑ جاتی تھی، ظاہر بات ہے وہ بھی انسان ہے، اس کے بھی ساتھ جذبات ہیں، کبھی انہیں کوئی بات بری لگ جاتی تھی، تو اگر اس نے مجھے 1-2 دفعہ بتانے کی کوشش کی تو میں نے سختی سے اس کو بہت سخت رد عمل دیا۔ تو اس نے 1-2 دفعہ کوشش کی، اس کے بعد وہ ڈر گئی اور اس نے دوبارہ مجھے کوشش نہیں کی شکایت لگانے کی۔ خیر کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ میری امی جو ہے وہ غلط باتیں کرتی ہیں، غلط کام کرتی ہیں، لیکن میں چونکہ فرما بردار بچہ بننے کے بس چکر میں، اپنی ماماز بوائے بننے کے چکر میں اس بیچاری کا حق مارتا رہا۔ اور وہ جب میری ماں نے دیکھا کہ بھئی ہمارا بیٹا بھی ہمیں کچھ نہیں کہتا، ہم اس کو اچھا کہیں برا کہیں، اس کو جیسا بھی رکھیں، تو اس کو مزید دبانے لگ گئیں۔ خیر کہتے ہیں کہ اسی دوران میری وائف جو پریگننٹ ہو گئی، اور کہتے ہیں ایک دن میں گھر گیا ہوں تو کافی حد تک ان کا کسی بات پہ جھگڑا ہوا تھا، اور میری جو ہے وائف وہ رو رہی تھی ایک صوفے پہ بیٹھی، اور جب میں گھر گیا ہوں تو میرے فادر نہیں جاتے ساتھ ہی، ابھی میں انٹر ہی ہوا ہوں تو اس کی شکایتیں لگانی دونوں نے شروع کر دی، مطلب میرے پیرنٹس سے۔ انہوں نے کہا کہ فوراً اپنی بیوی کو گھر سے نکال دو، ہم اس کو گھر میں نہیں رکھیں گے، اب ہماری برداشت سے باہر ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں بھی بڑا جذبات میں آ گیا، میں نے بھی پوچھنے کی کوشش نہیں کی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ آپ اس طرح کی اتنا سا قسم کا ڈیسیجن لینے کو آپ مجھے کہہ رہے ہیں۔ تو میرے فادر نے کہا بس کچھ بھی نہ پوچھو، اس کو بس نکال دو گھر سے کہتے ہیں کہ وہ بیچاری میرے آگے منتیں کرتی رہی، روتی رہی، اور اس نے ہاتھ جوڑ کے میرے پیروں تک میں گر گئی کہ دیکھیں میں پریگننٹ ہوں، میں اس حالت میں گھر سے اپنے پیرنٹس کے گھر نہیں جا سکتی، اور اگر ان کو مجھ سے کوئی شکایت ہے تو میں دوبارہ ان کو موقع نہیں دوں گی، پلیز آپ مجھے معاف کر دیں اور مجھے گھر سے مت نکالیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ میں تو بس پتہ نہیں میں نے تو کیا ہی سوچا ہوا تھا، بس میرے پیرنٹس نے کہا تو، اور مجھے لگا کہ نہیں بس یہ جو کہہ رہے ہیں وہی کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں میں نے اسے دھکے دے دوں کے گھر سے نکال دیا، اور میں نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ بیچاری کتنی دیر تک دروازے کے باہر بیٹھ کے روتی پیٹتی رہی، میری منتیں بھی کرتی رہی کہ مجھے اندر کر لیں، لیکن میں نے اس کو اندر نہیں کیا۔ خیر کہتے ہیں کہ گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد ہمیں فیل ہوا، ہم نے جب دیکھا تو دروازے پر نہیں تھی، اوبویسلی وہ اپنے پیرنٹس کے گھر چلی گئی۔ وہ کیسے گئی کیسے پہنچی کہتے ہیں کہ مجھے کچھ پتہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ خیر وہ 2-3 دن بعد ان کے فادر کا بھی فون آیا کہ وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ بھی کیا مسئلہ ہے، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تم بیٹھ کے حل کر لیتے ہیں، تو ہم بچی کو تو نہیں رکھ سکتے، وہ پریگننٹ ہے، اس حالت میں مناسب نہیں ہے، وہ بہت اسٹریس میں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے بالکل ان کی بات کو ڈینائی کر دیا، اور میں نے بہت سختی سے انہیں منع کیا کہ اب دوبارہ مجھے فون نہیں کریں گے، میں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ کہتے ہیں لیکن میں نے طلاق کا بھی نہیں کہا، نہ انہوں نے کوئی خلا کی ایسی بات کی، نہ کوئی۔ خیر کہتے ہیں کہ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ کہتے ہیں کہ پھر مجھے پتہ لگا کہ اس کا مس کیریج ہو گیا اسٹریس کی وجہ سے، اور میرا بچہ جو ہے وہ ضائع ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو اس بات نے مجھے بالکل توڑ کے رکھ دیا، اور مجھے خیال ہے کہ میں نے کتنا انجانے میں کتنا بڑا گناہ کر لیا۔ میں اس کی کاش اس دن بات سن لیتا کہ مجھے کیا کہنا چاہ رہی ہے، اور صرف میں اپنے پیرنٹس کو، کہ میرے پیرنٹس کو میری وجہ سے کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور میں انہی کی باتیں سنتا رہا اور میں اس کا حق مارتا رہا۔ وہ بیچاری مجھ سے کئی دفعہ کہنے لگ چاہتی تھی کہ بھئی اس کو کوئی شکایت ہو سکتا ہے، کم از کم میں اس کی شکایت ہی سن لیتا، لیکن میں نے نہیں سنی۔ اور یہ تو جو میں نے کیا سو کیا، جو اس دن میں نے اس کے ساتھ کیا وہ سب سے برا کیا، جس کی وجہ سے میں نے اپنا بچہ اپنی غلطی کی وجہ سے کھو دیا۔ خیر کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ جو ہے بہت گلٹی فیل کرنے لگ گیا تھا، اور میرا گھر سے بھی دل چاٹ ہو گیا تھا۔ میں گھر کو بھی رات کو آفس کے بعد گھر بھی لیٹ جاتا تھا، اور کہتے ہیں وہ میرا اتنا خیال رکھتی تھی، میرے پیرنٹس کا بھی خیال رکھتی تھی، اور کبھی مجھے کسی چیز کی کمی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ شادی کے بعد ہر چیز مجھے کہے بغیر مل جاتی تھی۔
اور پھر جب اس کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میری کچھ چیزیں مجھے نہیں ملتی، نہ مجھے وقت پہ کھانا ملتا ہے، نہ میرے کپڑے پریس ملتے ہیں، نہ دھلے ہوئے ملتے ہیں. خیر کہتے ہیں کہ بہت ان کی جو لمبی اسٹوری تھی بھائی نے جو شیئر کی، جو میں آپ کو مختصر ترین بتا رہی ہوں. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ استغفار کیسے آپ کی زندگی میں جب شامل ہوتا ہے نا تو آپ کے کتنے بڑے بڑے مسئلے ہیں جو حل کر دیتا ہے. خیر یہ کہتے ہیں کہ میں بہت ڈسہارٹ ہوا اور میرا دل ٹوٹ کے رہ گیا، میں بالکل اندر سے ٹوٹ گیا. اور میں خدا کے آگے میں نے کبھی شاید نمازیں بھی وقت پہ نہیں صحیح ادا کی تھی، لیکن اس کے بعد میں نے اپنی نمازیں وقت پر ادا کرنی شروع کی، کیونکہ میں خود کو اتنا گلٹی فیل کر رہا تھا. اور کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ میں نے اپنے بچے کا قتل کیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے خدا کے آگے میں کیا کرتا، اب میں کس منہ سے اس کو واپس لینے جاتا ہے، اس سے معافی مانگتا. تو میں نے کہا اللہ میاں، میں نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی اپنے وقت پہ، تہجد پڑھنی شروع کر دی. ایون کہ میں نے 5,000 سے لے کے 10,000 تک میں پورے دن میں استغفار پڑھنا شروع کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا شروع کر دیا. اور میں خوب اللہ پاک سے رو رو کے دعائیں کرتا تھا کہ اللہ پاک میری بیوی کا بھی دل نرم کر، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ماں باپ کا بھی، میں ان کی بھی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا، اور میں اس کو بھی اب جو ہے نا کوئی مزید جو ہے اس کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں اس کو بسانا چاہتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ میں نے بس دعا کرنی شروع کر دی، استغفار پڑھتا رہتا تھا، ساتھ میں دعا کرتا تھا اللہ میاں میری بیوی کے لیے میرے ماں باپ کا دل بھی نرم ہو جائے تاکہ میرے راستے آسان ہو جائے اور میں اس کو گھر منا کے لاؤں. کہتے ہیں پھر اچانک ایسا ہوا کہ کافی 1.5-2 مہینے کے بعد نا میری امی خود اور میرے ابو میرے کمرے میں آئے، میں آفس سے آئے تو انہوں نے کہا کہ بھی ہم اپنی بہو کے ساتھ سے معافی، کیونکہ اس طرح کب تک چلتا رہے گا. نہ انہوں نے خلا کا مطالبہ کیا، نہ تم طلاق دینا چاہتے ہو، تو ہم اس کو گھر لے آنا چاہتے ہیں، ہم سے تو بھی گھر نہیں سنبھل رہا. اور واقعی ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی، وہ سمجھ لو کہ وہ کھیرا تھا کہ جو ہم نے خود اپنی غلطی سے کھو دیا. ہم نہ اس کے قدموں میں بھی اگر ہمیں گرنا پڑا تو ہم گر کے معافی مانگ لیں گے، اس کو واپس لانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں خیر اب میں کس منہ سے اس کے گھر فون کرتا، لیکن کہتے ہیں میں نے اپنی ہمت بڑھائی کہ شکر ہے کہ میرے گھر والوں کا تو دل نرم ہو گیا. اور میں خدا سے یہ بھی دعا کرتا تھا کہ اس میری بیوی کا بھی دل میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے نرم کرے. خیر کہتے ہیں قصہ مختصر یہ کہ میں ان کے گھر گیا اپنے پیرنٹس کے ساتھ، میں نے جا کے اس سے بھی معافی مانگی، ان کے والدین سے بھی معافی مانگی، میرے ماں باپ نے بھی معافی مانگی. اور کہتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے دل کے لوگ تھے اور اتنی بڑی ان کی اتنی اچھی تربیت تھی اپنی بیٹی کی کہ اس نے فوراً معاف کر دیا. وہ تو اتنی کمزور اور لاغر سی ہو رہی تھی اور کہتی تھی کہ میں آپ لوگوں کو بہت یاد کرتی تھی، مجھے یقین تھا کہ آپ لوگ واپس لوٹ کر ضرور آئیں گے. اور ان کے پیرنٹس نے بھی کہا کہ چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، اور بس اس کو لے جو، ہم کوئی طلاق یا خلا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی گھر میں بچ جائے. کہتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو گھر لے آئے اور میرے ماں باپ نے بھی اس سے معافی مانگ لی اور اس نے بھی دل بڑا کر کے کھلا کر کے ان کو معاف کر دیا. کہتے ہیں آج اس بات کو 2 سال ہو گئے ہیں، الحمدللہ ہم اپنے گھر میں بہت خوش ہیں. اور اللہ پاک نے اس کے بعد ہمیں ٹوئنس بچے دیے، اور میرے پیرنٹس بھی میری بیوی کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہیں اور اس کو بالکل کوئی تکلیف نہیں دیتے، بلکہ پہلے سے جو پہلے انہوں نے غلطیاں کی اس کے لیے وہ بارہا اس سے معافی طلب کر چکے ہیں، وہ ان کو دل سے معاف کر چکی ہے. اور اس کے علاوہ اس کا خیال بالکل اپنی بیٹیوں سے زیادہ بڑھ کر رکھتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں نے تمہارے جانے کے بعد جو میری غلطی ہو گئی تھی میں نے اس کے لیے خوب استغفار کیا، تہجد پڑھنی شروع کر دی، اس کے ساتھ میں پیر و جمعرات کا روزہ رکھتا. کہتی ہیں یہ روٹین میری اب تک ہے، اور یہاں تک کہ میری بیوی نے بھی استغفار کرنا شروع کر دیا. اور الحمدللہ اب ہم بہت خوش ہیں. ایون کہ میرے پیرنٹس جو عجیب و غریب رویہ رکھتے تھے میری بیوی کے ساتھ، وہ بھی بہت خوش ہیں، اور دوبارہ انہوں نے کبھی اس کو کبھی بھی کوئی تکلیف دینے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ اس کے ساتھ بالکل اپنی بچیوں سے زیادہ، اپنی بیٹیوں سے زیادہ اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں. اور میں بھی اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہوں. تو جو لوگ کسی بھی قسم کا ایسے فیز سے گزرے، خدا نہ خواستہ اگر میری بہنیں اپنے گھر میں پریشان ہیں، بیٹیاں پریشان ہیں، یا کوئی بھائی جن کو گھر میں اس طرح کے مسئلے ہیں، تو آپ لوگ بھی استغفار کا ورد کرنا شروع کر دیں اور اس نیت سے کریں کہ اللہ پاک ہمیں معاف کر دے گا اور ہمارا دل لوگوں کے لیے نرم کر دے گا، اور آپ کے لیے لوگوں کا دل نرم کر دے اور لوگوں کے لیے آپ کا دل نرم کر دے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو اس فیز سے گزرے ان کے بھی دل جو نرم ہو جائیں گے، ان کے بھی مسئلے حل ہو جائیں گے. 5 سے 7,000 دفعہ لازمی استغفار کریں گے. اگر بڑا استغفار نہیں کر سکتے تو صرف استغفر اللہ ہی پڑھ کے اپنی گناہوں کی معافی مانگ لیں اور اپنے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات بھی اللہ پاک ضرور بالضرور جو ہے وہ ٹھیک کر دے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.